اونٹ، جسے صحرا کا جہاز بھی کہتے ہیں، یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اسلامی تاریخ اور ثقافت سے بہت گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ اسلامی متون یعنی قرآن اور حدیث اسی ایک جانور کو دو بالکل الگ، یہاں تک کہ متضاد نظروں سے دیکھتے ہیں؟ چلیں آج اسی عجیب تضاد کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ اونٹوں کا تعلق شیاطین سے؟ یہ تو واقعی ایک چونکا دینے والی بات لگتی ہے۔ آخر یہ دعویٰ آیا کہاں سے اور اسلامی تعلیمات کے پورے فریم ورک میں یہ کہاں فٹ بیٹھتا ہے؟ آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ حیران کن دعویٰ آخر آیا کہاں سے؟ اس کا سراغ ہمیں ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ حدیث، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کا مجموعہ ہے اور اسلامی قانون کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ اس نظریے کے لیے جو سب سے پہلی دلیل دی جاتی ہے وہ حدیث کی مشہور کتاب سنن ابن ماجہ کی روایت نمبر 769 میں ملتی ہے۔ اس روایت میں صاف صاف کہا گیا ہے، بھیڑوں کے باڑے میں نماز پڑھو لیکن اونٹوں کے ٹھکانوں پر نماز نہ پڑھو، کیونکہ وہ شیطانین سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ صرف کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ ایک باقاعدہ مذہبی حکم ہے، اور اس کی وجہ براہ راست اونٹ کی شیطانی اصل بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ کوئی ایک ہی روایت نہیں ہے، حدیث کی ایک اور مستند کتاب سنن ابی داؤد بھی اسی بات کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے۔ یہ روایت بھی بالکل واضح ہے کہ اونٹوں کے ٹھکانوں پر نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ شیاطین میں سے ہیں۔ تو اس سے یہ بات اور پکی ہو جاتی ہے کہ یہ نظریہ مختلف حدیثی مجموعوں میں موجود ہے۔ اچھا، اب یہ بات صرف ان روایات تک ہی نہیں رکی بلکہ بڑے بڑے کلاسیکی علماء نے بھی اس کی تشریح کی ہے، جیسے کہ 9ویں صدی کے ایک بہت مشہور عالم تھے ابن قتیبہ، انہوں نے اس موضوع پر بات کی ہے۔ ابن قتیبہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ اہل حدیث کا یہ ماننا تھا کہ اونٹ اسی نوع سے پیدا ہوئے ہیں جس سے شیاطین پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی اسلامی دور میں اس نظریے کو کتنی سنجیدگی سے لیا جاتا تھا۔ تو حدیث کا نقطہ نظر تو بالکل صاف ہے، لیکن اسلام کی مرکزی اور سب سے اہم کتاب یعنی قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور جناب یہاں آ کر تو تصویری بدل جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف، جہاں اونٹ کی تصویر کسی شیطانی مخلوق کی نہیں بلکہ ایک الہامی نشانی، ایک ڈیوائن سائن کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ قرآن میں ہمیں پیغمبر صالح علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ملتا ہے جس میں ایک خاص اونٹنی کا ذکر ہے جسے اللہ نے ان کی قوم کے لیے ایک معجزہ اور ایک کھلی نشانی بنا کر بھیجا تھا۔ قرآن کی سورت الاعراف آیت 73 میں بالکل واضح الفاظ ہیں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر۔ یہاں اونٹ کا کردار ایک مقدس الہامی نشانی کا ہے جو حدیث میں بیان کی گئی شیطانی اصل والی بات سے بالکل ہی مختلف ہے۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، ایک الہامی نشانی ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن اونٹ کو اللہ کی تخلیق کا ایک شاہکار بھی قرار دیتا ہے اور انسانوں کو اس کی بناوٹ پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کی سورہ نمبر 88 سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ ایک ترتیب سے غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کو کہ وہ کیسے بنائے گئے، اور آسمان کو کہ کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کو اور زمین کو؟ ذرا اس ترتیب پر غور کریں۔ اونٹ کا ذکر آسمان، پہاڑ اور زمین جیسی عظیم تخلیقات کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس کے بلند مرتبے کی دلیل۔ تو اب ہمارے سامنے دو بالکل مختلف بلکہ متضاد تصویریں ہیں، چلیں ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں تضاد کتنا واضح ہے۔ ایک طرف حدیث ہے جو کہتی ہے کہ اونٹ شیطانوں سے بنے ہیں، اس لیے ان کے ٹھکانوں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسری طرف قرآن ہے جو اسے اللہ کی نشانی اور غور و فکر کے لائق ایک عظیم تخلیق قرار دیتا ہے۔ اچھا، اس تجزیے کو ختم کرنے سے پہلے کچھ ضروری چیزیں ہیں جن کا ذکر کرنا بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ مواد مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، تو ہماری پرزور گزارش ہے کہ یہاں جو بھی قرآنی آیات یا حدیث کے حوالے دیے گئے ہیں ان کی خود بھی تحقیق اور تصدیق ضرور کریں۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس تجزیے کی بنیاد قرآن ٹاک بلاگ پر موجود ایک مضمون پر ہے جس کا عنوان ہے Camels Created from the Devils۔ اور اگر آپ کو اس طرح کے تجزیے اور مواد میں دلچسپی ہے تو الفرقان یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور آخر میں ہم اس بات کو اس ایک سوال پر چھوڑتے ہیں جو گہری سوچ کی دعوت دیتا ہے
اس طرح کے تضادات جو ہمیں مقدس متون میں ملتے ہیں وہ مذہبی اتھارٹی کے ذرائع اور ان متون کی تشریح کے عمل کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟